بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کیڈر زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، ہم نے پولیس ایک 2017 میں دفعہ 97 تک دفعات پڑھے تھے۔ آج مزید اس میں 4 دفعات پڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دفعہ 98 سے لے کر دفعہ 101 تک یہ دفعات پڑھیں گے۔ یہ دفعات جو ہے، یہ 4 دفعات یہ لاوارث جائیداد سے متعلق ہے۔ اگر کسی پولیس افسر کو کوئی لاوارث جائیداد مل جاتی ہے یا اسے حوالہ کی جاتی ہے تو اس کو کس طرح اس کا پرت کس طرح بنایا جائے گا، اس میں کس طرح اشتہار دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس پر حق رکھتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے اپنا دعویٰ ظاہر کرے گا، کون سے افسر کے روبرو وہ پیش ہو جائے گا، اور کس طرح اس کو اپنا دعویٰ قائم کرنے کا وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنا دعویٰ قائم کرے گا۔ اگر اس جائیداد کا کوئی مطالبہ کنندہ یا حق ظاہر کرنے والا نہ مل سکے تو اس کے ساتھ کیا پھر اس جائیداد کے ساتھ کیا جائے گا، یا اگر کوئی اس کا حقدار مل جائے تو کس طرح وہ جائیداد ہو اس کو حوالہ کی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے ہمارا تمام اس سے متعلق ہے۔ دفعہ 98 میں ہے پولیس لاوارث جائیداد کی پرت وغیرہ تیار کرے گی، یعنی ہر پولیس افسر کا فرض ہے کہ اگر اس کو کوئی لاوارث جائیداد مل جائے، لاوارث مال مل جاتی ہے یا کوئی دیگر لاوارث چیز مل جاتی ہے تو یا اسے خود مل جاتی ہے یا کوئی دیگر شخصوں کو مل جاتی ہے اور وہ کسی پولیس کے حوالہ کر دیتی ہے، تو پھر وہ پولیس افسر جس کو وہ جائیداد ملی ہے یا حوالہ ہوئی ہے وہ اس کا ایک پرت تیار کرے گا، اور وہ تیار کردہ پرت جو ہے وہ ڈی پی او صاحب جو ضلع پولیس کا سربراہ ہوتا ہے بلا تاخیر پرت کا ایک نقل اسے مرسل کرے گا، یعنی ارسال کرے گا۔ اور ڈی پی او صاحب کو جب یہ نقل موصول ہوتی ہے تو اس کا ایک نقل نکال کر وہ ضلع عوامی تحفظ کمیشن کو ارسال کرے گا۔ اچھا، یہ پر جو بنائی جاتی ہے یہ ایک کاغذ پر اس کی تمام تفصیل درج کی جاتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ یہاں پر ملے ہے، اس وقت ملے ہے، اس کی تفصیل اس میں درج کی جاتی ہے، اور پھر اس کی نقل جو ہے ڈی پی او صاحب کو بھیجی جاتی ہے بلا تاخیر، یعنی فوراً بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈی پی او صاحب اس کی ایک نقل ضلع عوامی کمیشن کو ارسال کرتے ہیں۔ یہ دفعہ 98 تھی۔ اس کے بعد دفعہ 99 ہے۔ دفعہ 99 میں ہے لاوارث جائیداد کو نمٹانے کا طریقہ کار، اس کو کس طرح جو ہے کسی شخص کے حوالہ کیا جائے گا یا اس سے متعلق کس طرح اشتہار دیا جائے گا۔ تو دفعہ 99 اس سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دفعہ 98 کے تحت لی گئی جائیداد ہو۔ دفعہ 98 میں ہم نے بات کی کہ اگر کسی پولیس افسر کو مل جاتی ہے یا اسے حوالہ کی جاتی ہے تو دفعہ 98 کے تحت اگر کوئی لاوارث جائیداد اسے مل جاتی ہے، ڈی پی او صاحب کو اس کی ایک نقل جو ہے مرسل کی جاتی ہے، تو ڈی پی او صاحب پھر 15 یوم کے اندر ایک اشتہار کرے گا۔ اس اشتہار میں وہ یہ بات واضح کرے گا کہ اگر کسی شخص کا اس جائیداد سے کوئی تعلق ہو، اس کا کوئی حق ہو، تو وہ ڈی پی او صاحب کے روبرو، یعنی اس کے روبرو، یا اے ایس پی یا ڈی ایس پی کے عہدے کے افسر کے روبرو پیش ہو جائے اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ ظاہر کرے، اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ تاریخ اشتہار سے 3 ماہ کے اندر تک وہ قائم کر سکتا ہے، یعنی جس تاریخ سے اشتہار شائع کی گئی ہے اس سے لے کر 3 ماہ کے اندر تک جو ہے وہ اپنا دعویٰ ظاہر کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اشتہار جو ہے یہ 15 یوم کے اندر، جب ڈی پی او صاحب کو جو نقل مل جاتی ہے وہ 15 یوم کے اندر اشتہار جاری کرے گا۔ پھر وہ جو شخص اس میں اپنا حق ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اس دفعہ میں مزید یہ لکھا ہے اگر یہ جائیداد قدرتی طور پر خراب ہونے والا ہو، کوئی اس طرح کا مال ہو جو قدرتی ماحول کی وجہ سے وہ خراب ہونے والا ہو، یا اس کی قیمت جو ہے مالیت اس کا 1000 روپے سے کم ہو، تو پھر اس چیز کو، وہ مال جو ملا ہو پولیس افسر کو، وہ اس کو فروخت کرے گا، اور آمدنی سے متعلق دفعہ 100 اور دفعہ 101 کے تحت کارروائی کی جائے گی، یعنی وہ مال اگر قدرتی طور پر خراب ہونے والا ہو یا 1000 روپے سے اس کی مالیت کم ہو تو اس کو بیچا جائے گا، فروخت کیا جائے گا، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس کا جو قیمت رقم حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ دفعہ 100 اور دفعہ 101 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس کو آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، مزید اس دفعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی جائیداد پر اپنا حق ظاہر کرتا ہے تو ضمن نمبر 1 کے تحت مجاز افسر کے روبرو پیش ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس جائیداد میں میرا حق ہے یا یہ جائیداد میرا ہے،
تو وہ کیا کرے گا، وہ ضمن نمبر 1 میں ہم نے ڈی پی او صاحب کی بات کی کہ اس کو پیش ہو جائے گا، یا اے ایس پی کے عہدے کے پولیس افسر کو، یا ڈی ایس پی کے عہدے کے پولیس افسر کو وہ پیش ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اپنا حق ظاہر کرتا ہے تو وہ ان آفیسرز کے روبرو پیش ہو جائے گا۔ اچھا، آخری نمبر ضمن میں ہے کہ ڈی پی او صاحب ضلعی عوامی تحفظ کمیشن کی ہدایت کے تحت جائیداد و فروخت کرے گا، یعنی اگر وہ خراب ہونے والا ہو یا اس کی مالیت کم ہو تو وہ جو ہے وہ مال ڈی پی او صاحب فروخت کر سکتا ہے، لیکن وہ ضلعی عوامی تحفظ کمیشن جو ہے اس کی ہدایات کے تحت اس جائیداد کو فروخت کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دپسو ہے، دپسو میں ہے حقدار شخص کو جائیداد کی حوالگی، یعنی یہاں پر وہ طریقہ کار بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دپا 99 کے تحت وہ حاضر ہو جاتا ہے، اپنا حق ظاہر کرتا ہے، تو دپا 100 میں اس کو وہ مالو پیرو حوالہ کی جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر ڈی پی او صاحب مطالبہ کنندہ شخص کے حق سے مطمئن ہو تو اسی جائیداد کی قبضہ یا انتظام دینے کا حکم صادر کرے گا، یعنی اگر ڈی پی او صاحب مطمئن ہو جائے کہ جو شخص پیش ہوا ہے جس نے یہ دعویٰ ظاہر کی ہے یہ مال اسی کا حق ہے، تو پھر یہ مال اسے حوالہ کرنے یا اس کا انتظام دینے کے لیے وہ ڈی پی او صاحب ایک حکم صادر کرے گا اور وہ جائیداد وہ مال اس کو ملے گا۔ اچھا، مزید اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر جائیداد کا ایک سے زیادہ مطالبہ یعنی طلبگار اشخاص جو ہے وہ ہو، یعنی 2 بندے آ جائے، 3 بندے آ جائے یا زیادہ بندے آ جائے کہ یہ مال ہمارا ہے، تو اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے مجاز عدالت کے حوالہ کیا جائے گا۔ وہ معاملہ پھر عدالت کو حوالہ کیا جائے گا اور عدالت اس میں فیصلہ کرے گا کہ یہ جائیداد کس کو جو ہے کس کو حوالہ کرنی جو ہے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد دپا 101 ہے۔ دپا 101 میں ہے کہ اگر کوئی طلبگار جائیداد کا نہ آئے تو اس کی فروختگی، یعنی اگر کوئی شخص ہو جس نے دعویٰ ظاہر نہیں کیا ہو اور وہ مال جو ہے وہ مقررہ میعاد جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس کو کس طرح بھیجا جائے گا۔ اس میں لکھا ہے اگر اشتہار میں مقررہ مدت ہو، اشتہار دپا 99 میں ہم نے اشتہار سے متعلق بات کی کہ 15 یوم کے اندر ڈی پی او صاحب اشتہار جاری کرے گا اور 3 ماہ کے اندر پھر کوئی وہاں پر اپنا دعویٰ ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر اس مقررہ مدت کے تحت کے اندر کوئی شخص جو ہے اپنا حق جائیداد سے متعلق اپنا حق یا دعویٰ قائم نہ کر سکا تو وہ جائیداد وہ مال ضلعی عوامی کمیشن جو ہے اس کی اجازت پر فروخت کر کے آمدنی جو ہے وہ سرکاری خزانہ میں جمع کی جائے گی، یعنی اگر وہ مقررہ میعاد مقررہ مدت جو اس کے لیے دپا 99 میں مقرر ہے اس میں کوئی شخص اپنا دعویٰ ظاہر نہیں کر سکتا تو پھر وہ مال وہ جائیداد جو ہے وہ ضلعی عوامی تحفظ کمیشن کی اجازت سے فروخت کر کے اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو سرکاری خزانہ میں جمع کیا جائے گا۔ یہ آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے دپا 98 سے لے کر دپا 101 تک کو یہ بات کی۔ اس میں یہ دپات پڑھے، اس کو پشتوں میں مختصر توڑا پڑھتے ہیں۔ ننے ویڈیو چھ زمون کومه دا دپا 98 نوالا د دپا 101 پورې پدې کې د لاوارث جایداد چې کله یو پولیس افسر ته میلاو شي دپا 98 تختو نو هغه به هغه د هغې فورا یو پرد تیاری او پرد به ډي پي او صاحب ته لیږي، ډي پي او صاحب به د هغې پرد یو نقلو ضلعي عوامي کمیشن چې کوم دی هغې ته ورکړي. د په 99 کې بیا د هغې د نمټولو طریقه کار دی چې په کومه طریقه باندې به دا جایدادو مالک ته رسېدل کېږي، کومه طریقه کار به کېږي. که د 98 کې یو سړي ته دا لاوارث جایداد میلاو شوی یو پولیس افسر ته یا هغه ته حواله شوی دی نو هغه به ډي پي او صاحب له د دې نقل ورکړي. ډي پي او صاحب به د هغې نقل د هغې پرد نقل چې کوم ته وصول شوی دی په هغې کې په 15 ورځو کې دننه یو اشتهار شایع کړي، په هغې کې به دا ویلي چې کوم سړی د دې جایدادو طلبګار دی چې کوم سړي په دې باندې حق دی دا جایداد دا مال د چا دی نو هغې متعلق ډي پي او صاحب ته پیش شه یا اے ایس پي ته یا ډي ایس پي عهدې پولیس افسر ته پیش شه او خپله مطالبه د اشتهار د شایع کولو نه 3 ماه اندر چې کوم دی هغه تاریخ نه په 3 میاشتې کې دننه خپله دعوه قایم کا. فرض کړه جایداد قدرتی طور پر خرابېدو والی یا د 1000 روپۍ نه د هغې مالیت کم وي نو دغه به جایداد چې کوم دی دا به خرڅولی شي، د هغې آمدني به جو ہے چې کومه ده هغه به د هغې متعلق به بیا دغه د دپا 100 او دپا 101 لاندې د هغې کاروایي کېږي. دپا 100 101 مونږ ووایو چې کوم مال خرابېږي یا 1000 نه مالیت کم دی هغه به خرڅ کړي شي او د آمدني چې کوم پیسې د هغې په مال په وجه وصول شوي دي د هغې سره به د دپا 100 دپا 101 لاندې کاروایي کېږي. 3 نمبر ضمن کې دا خبره کی که
جایداد باندې یو سړی خپل حق ظاهرول غواړي نو هغه به د ضمن نمبر 1 دا بره خبره چې کوم شوې ده ضمن نمبر 1 د اس پی ډي اس پی یا ډي پی او ته پیش کیږي نو چې کوم سړی خپل حق ظاهري نو هغه به د دغه افسران روبرو پیش کیږي د دینه علاوه په دې د پکې دا خبره شوې ده که فرض کو ډي پی او صاحب چې کوم دی د جایداد خرڅي دا کم چې قدرتی طور پر خرابېږي یا د دې مالیت کم دی نو هغه به د ضلع عوامي تحفظ کمیشن چې کوم دی د هغې د هدایت او تختو هغه بیا خرڅولی شي د په سو کې وي چې حقدار شخص چې کوم د دې جایداد کوم حقدار شخص چې هغه دعوه ظاهر کړه هغه ثابته شو چې دا د حق دی نو هغه ته به دا څنګه حواله کیږي دا ورته د په سو لاندې حواله کیږي که ډي پی او صاحب مطمئن شو چې چا دعوه کړې ده دا جایداد د حق دی دا د جایداد دی د مال دی نو هغه ډي پی او صاحب یو حکم وکړي چې د دې قبضه یا انتظام چې کوم دی دغه سړي ته حواله کړي شي مزید په دې د پکې دا خبره ده که د دې جایداد د دې مال متعلق ډیرو خلکو خپل حق ظاهر کړي طلبګارې ډیري نو هغه معامله به بیا مجاز عدالت ته سپر کړي شي چې هغه د دې متعلق فیصلو کړي دینه بعد د په 101 ته د په 101 کې وی چې د دې جایداد د دې مال دا کوم لاوارث مال چې کوم دی د دې څوک طلبګار پیدا نشو نو د هغې سره بیا څه چل کېږي د په 101 کې دغه طریقه کار بیان شوی دی چې کم مدت او کم میعاد په اشتهار کې مقرر و چې 15 ورځې کې کوم اشتهار ډي پی او صاحب کړی د پننان ویلاندې په کې 3 میاشتې ټیم ورکړی شوی دغه سړی په 3 میاشتې کې چې خپل حق ظاهر نه کو نو دغه جایداد چې کوم دی دا به د ضلع عوامي تحفظ کمیشن په اجازت باندې دغه خرڅولی کېږي او د دې نه چې کومه آمدني حاصلېږي کوم پیسې په دغه په بدل کې حاصلېږي دغه پیسې به په سرکاري خزانه کې جمع کولی شي دا نننی ویډیو په کومه کې چې د په 98 نه د په 101 پورې په دې دفعات مونږ بحث وکړو د کې لږ دفعات مونږ سره نورم پاتې ان شاء الله پای باندې به ویډیو کو بل ویډیو کې به تاسو سره ان شاء الله یو ځل بیا ملاقات کیږي دا پورې مال اجازه راکې د الله پامان